اور دوسری گزارش یہ بھی تھی کہ بہت سارے جو بھائیوں نے اور ہماری بہن نے جو بات کری ہے وہ تقریباً میری بات انہوں نے کر دی آلریڈی، لیکن میں ان میں سے کچھ اسپیچوں سے ٹکڑے نکال کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں ری امیجننگ پاکستان کیا ہے اور ری امیجننگ پاکستان کا مقصد کیا ہے اور کیا کوشش تھی وہ میں آپ کو 5 منٹ بعد بتاؤں گا کہ یہ کیا کوشش ہے اور ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن پہلے میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ بات ہوئی ہے، طبقات کی بات ہوئی ہے، کلاس کی بات ہوئی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کر دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 3 قومیں بستی ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے ہمارے قومیں ہیں جو کہ مختلف زبان بولتی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں مختلف زبان بولتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے مختلف مذاہب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ایک مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مختلف نظریہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسینشلی پاکستان میں 3 قومیں ہیں۔ ایک قوم ہے پاکستان میں جو اشرافیہ ہے، جو 1% پاکستانی ہیں، شاید 1% پاکستان سے بھی کم ہیں، اور وہ پاکستانی ہیں جو 1% پاکستانی ہیں، جو اشرافیہ ہیں، جو پورے ملک کے اندر ہر جگہ پہ رہتے ہیں، ہر صوبے میں رہتے ہیں، اور وہ 1% پاکستانی پاکستان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انہی 1% پاکستانی کے لوگ جو ہیں انہی میں سے وزرائے اعظم بنتے ہیں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ 1% پاکستانی جو ہے وہ اشرافیہ ہے۔ اور یہاں پہ جو آپ کا مقدمہ تھا میرے خیال سے، حالانکہ مختلف طریقے سے پیش کیا گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کا مقدمہ جو تھا وہ اس اشرافیہ کے بارے میں تھا۔ ایک اور پاکستانی کلاس ہے جس کو میں مڈل کلاس کہتا ہوں، جو سمجھ لیجیے 10% پاکستانی ہے یا 9% پاکستانی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹیوں میں گئے، قابل لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو محنت کرتے ہیں، محنت کر کے پیسے کماتے ہیں، جو کیپٹل سے پیسے نہیں کما رہے، جو محنت سے پیسے کما رہے ہیں، اور ان کا بھی پاکستان میں بڑا شامل حال ہوتے ہیں پاکستان کے وہ امپورٹنٹ چیزوں میں، فیصلوں میں۔ اور پھر ایک 90% پاکستانی وہ ہیں جو غریب پاکستانی ہیں، جن کو ہم نے انگریزی میں ورڈ ہے ادر کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے، دور کر دیا ہے، کہ جن کے پیروں میں چپل نہیں ہے تو ہم بولتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ تو ماسی کا بچہ ہے۔ جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں تو ہم بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تو چوکیدار کا بچہ ہے۔ جو ان کو کھانے کا نہیں ہو اور وہ رات کو بھوکے سو رہے ہوں تو ہم بولتے ہیں کہ یہ فقیر کے بچے ہیں، اور اس سے ہم جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے اس بیہیویئر کو، اپنے اس ملک کے سسٹم کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں کہ 75 سال آزادی کے بعد بھی آج ہم نے پاکستان کی اکثریت کو بھوک سے آزاد نہیں کیا، پیاس سے آزاد نہیں کیا، ہم نے ان کو جہالت سے آزاد نہیں کیا۔ یہ آج ہم نے پاکستان کو لے کر آئے ہیں۔ میں کچھ شماریات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ اسٹیٹسٹکس، کہ پاکستان کے اندر آج 40.2% بچہ جو ہے وہ اسٹنٹڈ ہے۔ اسٹنٹڈ کیا ہوتا ہے؟ اسٹنٹڈ وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کی جو ہائٹ ہے، جو اس کا قد ہے، وہ اس کی عمر کے برابر نہیں ہے۔ یعنی کہ 5 سال کا بچہ ہے اور اس کا قد اگر 3 فیٹ ہونا چاہیے تو اس کا قد چھوٹا رہ گیا ہے، اور چھوٹا اس لیے رہ گیا ہے کہ اس کو عمر بھر اپنی 5 سال کی عمر میں کبھی بھی پوری نشو و نما نہیں ملی، کبھی بھی اتنی خوراک نہیں ملی، اتنا نیوٹریشن نہیں ملا، تو اس کی قد چھوٹا رہ گیا ہے۔ یہ 40% بچے پاکستان کے ہیں۔ اس کے علاوہ 18% بچے، 17.7% بچے، 18% بچے وہ ہیں کہ جو ویسٹڈ ہیں۔ انگریزی میں ورڈ استعمال کرتے ہیں ویسٹڈ۔ ویسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جن کا قد تو ان کی عمر کے برابر ہے لیکن ان کا وزن ان کے قد کے برابر نہیں ہے۔ یہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پچھلے سال میں اس کے والد کی یا والدہ کی نوکری چلے گئی ہے، پچھلے سال سے گھر پہ کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو پچھلے پورے سال اس کو خوراک ٹھیک نہیں ملی، اور اگر کیونکہ اس کو خوراک ٹھیک نہیں ملی تو اس کا وزن کم ہو گیا ہے۔ 80 یعنی کہ 58% بچہ پاکستانی جو ہے وہ اسٹنٹڈ ہے یا ویسٹڈ ہے۔ ہم بڑی بڑی باتیں کر لیں، یہاں پہ ایوان اسمبلی کی باتیں کر لیں، جوڈیشل کمپلیکس کی باتیں کر لیں، دیگر باتیں کر لیں، لیکن سچائی پاکستان کی یہ ہے کہ 10 میں سے 6 بچے جو ہیں وہ رات کو ان کو روز کھانا نہیں ملتا ہے پورا، وہ کبھی کبھی رات کو بھوکے سوتے ہیں۔ آج رات کو بھی لاکھوں بچے جو ہیں وہ پاکستان میں، اس صوبہ سندھ میں، چاروں صوبوں کے اندر، صوبہ پنجاب میں، صوبہ بلوچستان میں اور کے پی کے اندر آج بچے بھوکے سوئیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ 28 دن
یعنی کہ 4 ہفتے کی پہلی زندگی کے پہلے 4 ہفتے کے اندر 44 بچے مر جاتے ہیں افریقہ کے ایک ملک لیسوٹو میں. 44 بچے مر جاتے ہیں 1000 میں سے افریقہ کے ایک ملک لیسوٹو میں. اور 40 بچے مرتے ہیں پاکستان میں، جو دنیا کی سیکنڈ بری اسٹیٹسٹک ہے. دنیا میں نمبر 2 پاکستان ہے، جس میں 40 بچے پہلے 4 ہفتے کے اندر مر جاتے ہیں. 4 ہفتے کا بچہ تو نہ سندھی ہوتا ہے، نہ پنجابی ہوتا ہے، نہ ماجر ہوتا ہے، نہ بلوچ ہوتا ہے، نہ پشتون ہوتا ہے، نہ سنی ہوتا ہے، نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ ہندو ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے. 4 ہفتے کے اندر اندر ہم 40 بچوں کو مار دیتے ہیں، کیونکہ ادھر خوراک نہیں ہے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی بتاؤں میں آپ کو کہ 42% ہماری وہ بہنیں جو زچگی کی عمر کی ہیں، 15 سال سے لے کر 50 سال تک کی عمر کی، 42% ہماری وہ بہنیں جو ہیں وہ آئرن ڈیفیشنسی ہے ان کو. اور کیونکہ آئرن ڈیفیشنسی، اور چند روپوں میں ٹیکہ لگ جاتا ہے، اور چند روپوں میں اگر آپ ٹیکہ لگا لیں تو وہ آئرن ڈیفیشنسی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم وہ نہیں کر پائے، ہم وہ نہیں کر پاتے، لہٰذا ہمارے 40 بچے پہلے 28 دن میں مر جاتے ہیں. میں انور سمرو صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا اس کو رش کو ختم کر دیں، میں بہت کانسنٹریشن خراب ہو رہا ہے. تھوڑی دیر بعد تصویر کھنچوا لیجیے گا یار، تھوڑا اگر آپ کو تصویر بھی کھینچنی ہے پیچھے سے کھینچ لیجیے، یہ نہ کریں آپ، میری وہ پورا ردم توڑ رہے ہیں. تمام بھائیوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں سے چلے جائیں یار، آپ ذرا سا پیچھے ہو جائیں، آپ بھی بھائی ٹھیک پیچھے ہو جائیں. یہ میں نہیں بات کر سکتا. شکریہ، مجھے آڈینس کو بھی میں نظر نہیں آ رہا ہوں، میں بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور میں ابھی بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پیچھے ہٹ جائیں. تو پاکستان دنیا کا 2 نمبر پہ خراب ملک ہے، جہاں پہ 28 دن سے پہلے 40 بچے مر جاتے ہیں 4 ہفتے کے اندر، کیونکہ 42% بہنیں ہماری جو ہیں وہ آئرن ڈیفیشنسی ہے ان کو. ہم 75 سال میں یہ نہیں ختم کر سکے. میں آپ کو اسکولنگ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. پاکستان میں آدھے بچے جو اسکول جانے کی عمر میں ہیں وہ اسکول میں نہیں ہیں. یعنی کہ 16 سال تک کی عمر کے آدھے بچے پاکستان کے کسی اسکول میں نہیں ہیں، نہ پبلک اسکول میں ہیں نہ پرائیویٹ اسکول میں. آدھے بچے. ورلڈ بینک حساب لگاتا ہے کہ 75% پاکستانی بچوں کے اندر، انگریزی کا وہ فریز استعمال کرتے ہیں، لٹریسی پاورٹی ہے، یعنی کہ تعلیم کی غربت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال کا بچہ، چاہے وہ اردو بولتا ہو، سندھی بولتا ہو یا کوئی اور زبان بولتا ہو، وہ اپنی زبان میں 2 جملے نہیں پڑھ سکتا. 10 سال کا بچہ 10 سال کا بچے کو آسان جملہ دیا جاتا ہے، اس کی عمر کا ایج اپروپریٹ جملہ نہیں پڑھ سکتا ہے. 75% بچے نہیں پڑھ سکتے. یعنی کہ 100 میں سے 75 بچے 2 جملہ نہیں پڑھ سکتے. یہ آپ کا تعلیمی نظام ہے. مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں، کیونکہ میں نے سپوزٹلی مجھے معیشت کے بارے میں کچھ پتا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی پالیسی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں کہتا ہوں پاکستان کی تعلیم کی پالیسی ہے. اگر پوری قوم جاہل ہوگی تو آگے کیسے ترقی کر سکتے ہو؟ اس انٹرنیٹ کے زمانے میں آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جاہل رکھ کے آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ تو یہ پاکستان کی اسٹیٹسٹکس ہے. آدھے بچے اسکول میں نہیں ہیں. جو بچے اسکول میں ہیں وہ اوسطاً بچہ میتھ میں بھی فیل ہوتا ہے، اس کے 27 نمبر آتے ہیں، اور وہ بچہ سائنس میں بھی فیل ہوتا ہے، اس کا 31 نمبر آتے ہیں. تو آپ کا بچہ جو ہے جو اسکول جا رہا ہے وہ میتھ اور سائنس میں فیل ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پڑھ تو نہیں سکتا ہے، 75% بچے نہیں پڑھ سکتے، اور آدھے بچے اسکول میں نہیں ہیں. جب پاکستان بنا تو پہلے 10 سال میں آپ نے 7 وزیر اعظم چینج کرے، 7 وزیر اعظم بدلے. ہندوستان نے اس پہلے 10 سال کے اندر 5 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی بنائے، 5 انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنائے، جس کے گریجویٹس آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے صدور ہیں. مائکروسافٹ ہو گیا، فیس بک ہو گیا، گوگل ہو گیا، ان سب کے صدور انڈیا سے پڑھے ہوئے لڑکے ہوتے ہیں، انجینئرس. آپ کا لڑکا یہاں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے 3 مہینے کا ڈپلوما لے کے نکلتا ہے، وہ اس سے کمپیٹ کر سکتا ہے کیا؟ وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے کیا؟ آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ صوبوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں آپ کو بڑھاؤں، سب سے بڑی زیادتی جو پاکستان میں ہوئی ہے وہ بچوں کو تعلیم نہ دینا ہے. اب بچے کو تعلیم دے دے، وہ خود بخود نہ کچھ تو کر لے گا نا، کچھ نہ کچھ. اب ٹیشو پیپر کا ڈبہ لے، ٹیشو پیپر کا ڈبہ لے. اب اس کے بعد میں آپ سے اشرافیہ کی بات کر رہا تھا، تو ادھر آتا ہوں. پاکستان میں جو بچے میٹرک اور انٹر وغیرہ کرتے ہیں تو 97% بچے، ویسے بائی دا وے 97% بچے جو ہیں وہ انٹر جو پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ آدھے میں نے نکال دیا، آپ کو بتا دیا، آدھے سے زیادہ میٹرک تک نہیں پہنچتے. لیکن جو پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے، اس میں سے 97% بچے، 97.5% بچے جو ہیں
وہ انٹر یا میٹرک کرتے ہیں، اور 3% بچے او لیولز اور اے لیولز کرتے ہیں، صرف 3%، 80,000 بچے. اور جتنی اچھی جابز ہیں پاکستان میں، جتنے اچھے کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ میٹرک اور انٹر سے نہیں آتے، وہ آتے ہیں اے لیول اور او لیول کی اسٹریم سے. تو آپ نے اپنے بچے کو ڈانٹ لیا، مار لیا، پڑھا لیا، پیار کر لیا، ٹیوشن لگا لیا، میٹرک کروایا، وہ اس سسٹم میں گیا ہی نہیں ہے جس سسٹم سے وہ آگے نکل کے لوگ جاتے ہیں. آپ پاکستان کی 3 بہترین یونیورسٹیوں کو دیکھ لیں، کراچی کی آئی بی اے اور آغا خان یونیورسٹی اور لاہور میں لمز یونیورسٹی، یہ 3 کنسیڈرڈ دا بیسٹ یونیورسٹیز ان پاکستان. ان تینوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ 70-80% بچہ وہ ہوتا ہے کہ جو او لیولز اور اے لیول سے آیا ہوتا ہے. جو پاکستان سے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں ان کے دیکھ لیجئے کہ وہ او لیولز اور اے لیولز کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ کے اشرافیہ ہیں ان کے بچے سارے او لیولز اور اے لیولز کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے. تو میٹرک اور انٹر کرنے والے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے، اور جس نے بیچارے نے میٹرک نہیں کیا اس کا تو کوئی چانس نہیں ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا اور آگے نکلتے ہیں. پاکستان میں ایک اسکول ہے، اس کا نام ہے ایچ ایس این کالج، لاہور میں ایک اسکول ہے. آدھی سپریم کورٹ کے جسٹسز اسکول سے آئے ہوئے ہیں. 4,86,000 اسکول ہیں پاکستان میں، 4,86,000 اسکول ہیں، جس میں سے ایک اسکول آپ کے آدھے ججز دے رہی ہے. خان صاحب کی حکومت جب تھی تو آدھی کابینہ اس اسکول سے آئی ہوئی تھی. ایک اسکول ہے. آپ سوچئے کہ باقی جو ہے 4,85,999 اسکول والے کیا جک مارنے آئے پاکستان؟ کیا کچھ بھی نہیں آتا ان کو کہ ایک اسکول سے ہمارے آدھے ججز آ جاتے ہیں. ایک اسکول کراچی میں، کراچی گرامر اسکول، آدھے پاکستان کے امیر لوگوں کے بچے ادھر ہوتے ہیں، آدھے پاکستان کے امیر بچے وہاں سے نکلتے ہیں. تو باقی جو ہے 4,85,998 اسکول، وہ اس کے بچے کیا کریں گے؟ آپ یہ سوچئے کہ یہ جو ہے یہ اشرافیہ کا کنٹرول وہاں سے شروع ہوتا ہے. محبوب الحق نے 1970 کی دہائی میں 73-74 میں ایک اسٹیٹسٹک نکالی تھی، اور وہ اسٹیٹسٹک تھی کہ 80% بینکنگ ایسٹس اور 65% انڈسٹریل ایسٹس اسٹاک مارکیٹ میں جو ہیں وہ صرف 22 خاندانوں کے ہیں. ان 22 خاندانوں میں آج بھی وہی خاندان جو ہیں پاکستان کے امیر ترین ہیں، اور آج پاکستان کی کیونکہ پاپولیشن 3 گنا ہو گئی ہے کم از کم، تو 22 کی جگہ 60 خاندان ہوں گے. 60 خاندانوں کی اجارہ داری آج اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ ہے. ہم نے جبکہ کوشش کری ہے لیکن اجارہ داری اس سے زیادہ ہے کہ ان کے پاس ہی سارے پیسے ہیں. تو میں آپ سے ایک گزارش کروں گا میرے بھائیوں کہ آپ لوگوں کی باتیں درست ہیں لیکن پاکستان اس سے آگے نکل گیا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے مسائل اس سے اور آگے نکل گئے ہیں کہ آپ بہت ایسی نئی چیزیں نکل کے آئی ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں رہے، کہ جو آپ کو آگے جا کے اور تکلیف دے رہی ہیں. آپ خود جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کو اس سال وفاق سے مثال کے طور پر 1,060 ارب روپے ملیں گے. 1,060 ارب روپے کا مطلب ہے کہ فی کس ہر بندے کے اوپر وفاق جو ہے وہ سندھ حکومت کو ہر سندھ کے شہری کے اوپر 17,700 روپے دے رہی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر 17,700 روپے سامان لگ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ سندھوں کا اپنا بجٹ بھی ہوتا ہے. تو مسائل یہاں پہ بہت زیادہ گمبھیر ہو گئے. معیشت کے مسائل تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، وہ ابھی آپ کو پتہ چلے گی. لیکن سب سے پہلے ہم کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ ملک جو ہے یہ اشرافیہ کنٹرول کرتی ہے. ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں زبانوں کی کہ یہ سندھی بولتے ہیں، یہ پنجابی بولتے ہیں، یہ سرائکی بولتے ہیں، یہ پشتو بولتے ہیں، میرے جیسے کچھ میمن بولتے ہیں. اور یہ زبانوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لنگوسٹک ایشوز ہیں. لنگوسٹک ایشو یہ ہے ہی نہیں ہے کہ پنجابی کون بولتا ہے، سندھی کون بولتا ہے. لنگوسٹک ایشو پاکستان میں جو لینگویج ڈفرینس ہے وہ انگریزی بولنا اور نہ بولنے والا ہے. جو اچھی جابز ہوتی ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں جو انگریزی بولتا ہے. جو آپ کو کنٹرول کرتے ہیں ایلیٹس، وہ گھر میں بھی انگریزی بولتے ہیں. یہ بات سمجھیے آپ. ہم اس سے آگے نکل گئے ہیں. آپ جو مسائل لے کے نا اس سے آگے نکل گئے کہ پاکستان از کنٹرول بائی انگلش اسپیکنگ ایلیٹ. انگلش جو ہے وہ انگریزی زبان گیٹ کیپنگ کا فوج ہے، اور اس سے کوئی ایتھنیسٹی کی تمیز نہیں. ہر قسم کی کیونکہ یہ پاکستان ایلیٹ کنٹرولڈ ہے.
آپ سیاسی فیملیز دیکھ لیجئے، فیملیز میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن سیاست کو چھوڑ دیں آپ ایک منٹ کے لیے، آپ علماء کرام کو دیکھ لیجئے، علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ بھی خاندان میں چلتے ہیں. میں پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ چلو پیر نے کسی کو گدی دے دی. جو علماء کرام ہوتے ہیں جن کا پیری سے تعلق نہیں ہوتا، تو وہ بڑے جو عالم ہوتے ہیں ان کا بیٹا چھوٹا عالم ہو جاتا ہے، پھر ان کا بیٹا عالم ہو جاتا ہے. تو ہم تو علماء بھی اس میں خاندانوں میں چلاتے ہیں، وکیل بھی خاندان میں چلتے ہیں، جج شپ بھی خاندان میں چلتی ہے، اور وہ ایلیٹ خاندان ہوتے ہیں. کیونکہ پاکستان ایلیٹ کنٹرولڈ ہے، تو ایلیٹ کو کیا چاہیے؟ ایلیٹ کو چاہیے کہ جدھر میں پہنچا ہوا ہوں وہاں پہ وہ ٹھیک ہے. اگر آپ آلریڈی حیدرآباد شہر کے سب سے امیر آدمی ہیں تو آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ آلریڈی پاکستان کے سب سے امیر آدمی تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں آپ سے زیادہ امیر لوگ رہتے ہوں، بنگلہ دیش میں آپ سے زیادہ امیر لوگ رہتے ہوں، لیکن پاکستان میں تو آپ راجا ہیں نا. تو آپ اپنا جو دیکھتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اپنا ریلیٹو دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ سب لوگ جو پاکستان میں اشرافیہ ہے وہ خوش ہے اس سسٹم سے، وہ سسٹم ان کے لیے صحیح چل رہا ہے، وہ اس سسٹم سے خوش ہیں. وہ چاہے کوئی زبان بولتے ہوں لیکن وہ اس سسٹم سے خوش ہیں، کیونکہ اس سسٹم سے ان کو بینیفٹ مل رہا ہے، اس سسٹم سے ان کو پیسے مل رہے ہیں، اس سسٹم سے ان کو پاور ملتا ہے، اس سسٹم سے ان کو نوکریاں ملتی ہیں. یہ سسٹم کس کو چینج کرنا چاہیے؟ یہ سسٹم ان غریب لوگوں کو چینج کرنا چاہیے کہ جن کے پیر میں جوتی نہیں ہے. یہ سسٹم اس غریب آدمی کو چینج کرنا چاہیے کہ جس کے بچے کو تعلیم نہیں ملتی. یہ سسٹم اس غریب آدمی کو چینج کرنا چاہیے کہ جس کے بچے کے پاس کھانا نہیں ہے. یہ سسٹم اس غریب عورت کو چینج کرنا چاہیے کہ جو آئرن ڈیفیشنسی میں ہے. یہ سسٹم اس غریب عورت کو چینج کرنا چاہیے کہ جس کا بچہ مر جاتا ہے 28 دن کی پیدائش میں، 4 ہفتوں کے اندر اندر. یہ سسٹم جو ہے یہ پاکستان کے لوگوں کو بدلنا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر 75 سال بعد جس طرح ہم پاکستان چل کے جا رہا ہے تو وہ 1% لوگوں کا تو بہت فائدہ ہوا ہے، اور 10% لوگ بھی کمفرٹیبل ہیں. اس میں سے بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آگے کی نشستوں میں بالخصوص. لیکن جو باقی 90% لوگ ہیں نا وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں. اور جب تک آپ ان کو سسٹم پہ نہیں لے کر آئیں گے، ان کو ٹیبل پہ نہیں لے کر آئیں گے، تو آپ کا کم از کم ضمیر ملامت کرتا ہوگا، یا آپ بھی کبھی آگے بہت ترقی نہیں کر سکیں گے. تو پاکستان ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان امیر ہو جائے گا اور پھر آپ غریب لوگوں کو امیر کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان امیر تبھی ہوگا جب غریب لوگ پہلے امیر ہوں گے، ان کے بچے پڑھے لکھے ہوں گے، وہ بچے پڑھ جائیں گے، تو پھر پاکستان جا کے امیر ہوگا. یہ بات سمجھنی ہے کہ یو کی ناٹ میک دا کنٹری ریچر اینڈ دین تھنک کہ ہم لوگوں کو امیر کر دیں گے. پہلے آپ کو لوگوں کو امیر کرنا ہے، ان کو پڑھانا ہے، ان کو صحت دینی ہے، ان کو روٹی دینی ہے. اس کے بعد جب وہ کارآمد ہو جائیں گے اور پاکستان آگے بڑھے گا تو پاکستان امیر ہوگا. پوری دنیا میں یہی ہوا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان امیر ہو جائے لوگ غریب رہ جائیں. اور یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ اشرافیہ تو ٹھیک ہے لیکن باقی لوگ غریب ہو جاتے ہیں. سو 2 چیزیں پاکستان کو کرنی ہوں گی. ایک، پاکستان کو نیا سوشل کانٹریکٹ چاہیے، ایک نیا معاہدہ چاہیے لوگوں میں، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے اور پروفیسر جامی نے بھی بات کی، کہ افراد کا، خانزادہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے معاشرے کی جب بات کی تھی، کہ افراد کا اور ریاست کا جو کانٹریکٹ ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں، اس کو ہم کو پھر سے دیکھنا پڑے گا. ایک سوشل کانٹریکٹ ہونا پڑے گا، سماجی معاہدہ ایک نیا کرنا پڑے گا پاکستان میں، کہ جو سماجی معاہدہ کیا ہونا، اور کس سماجی معاہدے کے تحت وہ غریب لوگ جو 90% پاکستانی جن کو ہم نے ادر کیا ہوا ہے کہ یہ ماسی کے بچے ہیں، یہ فقیروں کے بچے ہیں، ان کو بھی پاکستانی شہری سمجھیں، ان کو بھی پاکستان کے قومی دھارے میں لے کر آئے. اور ان کو قومی ڈھارے میں لانے کے لیے ہم کو گروتھ لانی پڑے گی. ہم کو معاشرے کے اندر معیشت میں گروتھ لانی پڑے گی. اور معیشت میں گروتھ لانے کے ساتھ ساتھ معیشت میں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن دیکھنی پڑے گی، کہ یہ نہیں کہ معیشت جو ہے اور پاکستان جو ہے اس پہ 10 کروڑ روپے سے معیشت بڑھ گئی لیکن 10 کروڑ روپے صرف ایک ہی فرد واحد کو مل گئے. ہم چاہیں گے کہ جو معیشت میں نئی ترقی ہے وہ سب کو ملے. اور وہ کس طرح ہوگا؟ یہ سماجی معاہدہ. تو ایک ہارورڈ کا پروفیسر تھا جان رالز، اس نے ایک فلاسفر تھا، تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی تھیوری آف جسٹس. تو وہ ایک بات کرتا تھا کہ ہم کو جب معاشرے کے بارے میں سوچ رہے ہوں نا، آئین کے بارے میں سوچ رہے ہوں، ملک بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، یا ملک کی تخلیق کرنے کے بارے میں، یا ملک کی تصور نو کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، یہ نئے پاکستان کا تصور نہیں، یہ پاکستان کا نیا تصور ہے. بہت فرق ہے اس میں. نئے پاکستان سے ہم دور ہیں. پاکستان کا نیا تصور جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک چیز یہ ہونی چاہیے
کہ وہ کہتا تھا کہ وی شوڈ بی بیونڈ اے ویل آف اگنورنس، کہ ہم ایک پردہ ڈال لیں، ہم کو نہیں پتا ہو کہ ہم دنیا میں جب پیدا ہوں گے تو ہم کیا ہوں گے. ہمیں یہ نہیں پتا ہوگی کہ ہم مسلمان ہوں گے یا ہندو ہوں گے یا احمدی ہوں گے یا کرسچن ہوں گے یا سردار سکھ ہوں گے. ہم کو یہ پتا ہوگی کہ ایک افراد پیدا ہوگا، رائٹ. ہمیں یہ نہیں پتا ہوگی کہ ہم آدمی اور کیا ہوں گے یا عورت ہوں گے. اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگی کہ ہم مسلمان ہوں گے یا کوئی اور اقلیت ہوگا تو ہم اقلیت کے ساتھ ظلم نہیں کرنے دیں گے اس معاشرے کو. اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگی کہ ہم آدمی ہوں گے یا عورت ہوں گے تو ہم عورتوں کے خلاف بھی اس معاشرے کو ظلم نہیں کرنے دیں گے. اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگی کہ ہم ایک اشرافیہ کے اندر پیدا ہوں گے یا ہم مڈل کلاس میں پیدا ہوں گے یا 90% چانس ہے کہ ہم غریب ترین معاشرے کے طبقات میں پیدا ہو جائیں تو ہم غریب لوگوں کے خلاف بھی ظلم نہیں کرنے دیں گے. تو وہ ایک ایسا ٹالرنٹ انکلوسو معاشرہ ہوگا کہ جس میں سب لوگوں کو چانس ملے گا اور سب لوگوں کو اپنی قوت آزمانے کا، اپنے ٹیلنٹ، اپنا اللہ سے دیا ہوئے ہنر آزمانے کا موقع ملے گا. ایک اور میں پروفیسر کی بات کرتا ہوں. خانزادہ صاحب نے آئنسٹائن سے بات شروع کری تھی تو وہ شروع کرتا ہوں میں بات. کہ ایک پروفیسر تھا، یہ بھی ہارورڈ کا پروفیسر تھا، اسٹیون گولڈ. وہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں کہ آئنسٹائن کا دماغ کی سائز بہت بڑی ہے یا چھوٹی ہے، لیکن جس چیز کی مجھے جو خلش ہے میرے دل میں وہ یہ ہے کہ کوئی لوگ آئنسٹائن جتنے ہوشیار ہیں جو آج فصلوں میں کام کر رہے ہیں اور کاٹن کو ہارویسٹنگ کر رہے ہیں، کاٹن پک کر رہے ہیں. اب آپ اس طرح سوچیں کہ اگر 2 پاکستان کی اسکولیں بڑی اچھی ہیں اور 8 اسکولیں اور ملا لیں، 3 امریکن اسکول، ایک کیڈٹ کالج پٹارو، کیڈٹ کالج حسن عبدال، 2-4 اور مہنگی اسکولیں پرائیویٹ، اگر یہ 8-10 اسکولوں میں بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے، یا آپ سمجھ لیجیے کہ چلے 40,000 بچے جو اے لیولز کرتے ہیں ان کو 80,000 او لیولز کرتے ہیں، 40,000 اے لیولز پاس کرتے ہیں، ان کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے، اور باقی 65 لاکھ بچے جو انٹر کر رہے ہیں اور 70 لاکھ بچے جو اسکول میں نہیں ہیں ان کو تعلیم نہیں دی جاتی. اس کا مطلب ہے کہ 1.5 کروڑ بچوں کو آپ تعلیم نہیں دے رہے اور 40,000 بچوں کو بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں. تو لا یہ کہتا ہے، لا آف پروبیبلٹی یہ کہتے ہیں کہ ان 40,000 بچوں میں سے 2-4-6 بچے بہت ہوشیار ہوں گے، 10 بچے بہت ہوشیار ہوں گے، 10 بچے 19-20 ہوں گے اور باقی ایوریج پہ ہوں گے. لیکن جو 1.5 کروڑ بچوں کو آپ نے تعلیم نہیں دی ہے اس میں سے تو ہزاروں بچے بہت ہوشیار ہوں گے، لیکن وہ ہزاروں بچے جو آج نوبیل پرائز جیت سکتے تھے فزکس کے اندر وہ کسی کے گھر میں ماسی کا کام کر رہے ہیں. وہ ہزاروں بچے جو آج فیلڈ میڈل جیت سکتے تھے میتھمیٹکس میں وہ کہیں جا کے کھانا بنا رہے ہیں. ہم نے ان کو تعلیم ہی نہیں دی. تو اگر آپ کوئی ایک چیز مانگے نا تو آپ کو بولنا چاہیے بچوں کو پڑھا دو. لیکن بچوں کو پڑھانے کا ایک کیچ ہے، اور کیچ یہ ہے میرے بھائی کہ جس بچے کو رات کو کھانا نہیں ملا ہو اور صبح کا ناشتہ نہیں ملا ہو، دنیا کا بہترین ٹیچر بھی اس کو دوسرے دن نہیں پڑھا سکتا. اس بچے کو آپ نے رات کو کھانا بھی دینا ہے، صبح ناشتہ دینا ہے تاکہ وہ اسکول میں جا کے پڑھ سکے. تو آپ کو وہ سوسائٹی چاہیے کہ جس کے اندر کم از کم بیسکس تو ملے نا اس کو. اگر اس کو بیسکس بھی نہیں ملتے، 3 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی تو کیا ہو سکتا ہے. ابھی میں آج راستے میں آ رہا تھا تو میں بات کر رہا تھا ایک معیشت کے ایکسپرٹ سے لاہور میں، تو مجھے بتا رہا تھا کہ 42% لوگ جو ہیں پاکستان میں پاورٹی میں ہیں. اب میں نے یہ ری امیجننگ کی بات کر رہا ہوں، میں شاہد بھائی سے میں نے بات کی تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے میرے ذہن میں بھی آیا کہ پاکستان ایک دم اب ناقص ہو گیا ہے. میں جب سندھ میں اور بلوچستان میں فلڈز آئے تو آپ کو پتا ہے کیا تباہی ادھر مچی ہے. تو پاکستان کے اندر ایوریج پہ 60% لوگوں کی انکم جو ہے، 60% لوگوں کی ماہانہ آمدن جو ہوتی ہے، 60% خاندانوں کی ماہانہ آمدن جو ہوتی ہے وہ 35,000 روپے سے کم ہوتی ہے. کہ ایک خاندان 35,000 روپے، 6 لوگوں کا خاندان، بیاں بیوی اور 4 بچے، ان کا خاندان کی آمدن جو ہے وہ 35,000 سے کم ہے پاکستان میں. لیکن جب میں سندھ اور بلوچستان کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا، کیونکہ ہم ان لوگوں کو پیسے دے رہے تھے، 60% غریب ترین لوگوں کو پیسے دے رہے تھے، تو ادھر 35,000 بھی نہیں پہنچتے تھے ہم لوگ. وہ 60% پہ ہم پہنچ جاتے تھے تو صرف 27,000 یا 22,000 روپے انکم ہوتی تھی کسی ڈسٹرکٹ میں. یعنی کہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر 60% ایسے لوگ ہیں جن کی انکم 27,000 روپے سے کم ہے پورے خاندان کی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی ڈسٹرکٹ بھی نہیں چل سکتا، ادھر معیشت ہی نہیں چل سکتی ہے، کیونکہ دکان کھول کے آپ نہیں چلا سکتے، کیونکہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہے کہ دکان سے وہ جا کے 4 صابن خریدے گا، 2 سیٹ شیمپو خریدے گا. یہ میں نے اپنے الیکشن میں بلدیہ میں بھی دیکھا ہے. ادھر ایک جگہ ہے اتحاد ٹاؤن کے اندر، مطلب ادھر دکانوں میں بھی اندھیرا ہوتا تھا کیونکہ دکانوں سے بھی کوئی چیز نہیں بکتی تھی. تو اس کے اندر بلوچستان کے اندر تو اتنی انکم ڈسپیرٹی ہے، بہت سارے ڈسٹرکٹ میں غربت ہے.
تو اس پاکستان کو آپ کو ری امیجن کرنا پڑے گا، اس کا پھر سے تصور کرنا پڑے گا، اور اس پاکستان کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ جس پاکستان کے اندر آپ کا ایک نیا سماجی معاہدہ ہو، حکومت ریاست بنانے کا ہم سب کے درمیان ہے، اور وہ سماجی معاہدہ اس بیسس پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہو کہ ہم آگے چل کر کیا بنیں گے، ہم آگے چل کے سندھی ہوں گے، آگے چل کے پنجابی ہوں گے، آگے چل کے ہم مسلمان ہوں گے، آگے چل کے غیر مسلم ہوں گے، آگے چل کے مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے، تو ہم ایک معاشرہ بنا سکیں گے جو سب کے لیے آگے، سب کو آگے لے کے چلے گا۔ اور یہ چونکہ یہ نہیں ہوا ہے، اور کیونکہ یہ اشرافیہ کی حکومت ہے، اس لیے حکومت جو ہے وہ ہماری، اور یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے، ہماری جو گورننس ہے، اور یہ میرانی صاحب نے بھی بات کی، ہماری گورننس جو ہے وہ کمپلیٹلی ان ایفیکٹو ہو چکی ہے، ناقص ترین گورننس ہے، ہماری حکمرانی کمپلیٹلی ناقص ہو گئی ہے۔ کوئی ہماری حکومتیں، اور میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے اس صدی کے اندر ہمارے پاس مارشل لا رہا ہے، پرائم منسٹر سسٹم رہے ہیں، ہائیبرڈ رہا ہے، پیپلز پارٹی رہی ہے، پی ٹی آئی رہی ہے، پی ایم ایل این رہی ہے، پی ڈی ایم رہی ہے، سب کچھ رہے ہیں، ہر چیز دیکھ لی آپ نے، ایک چیز نہیں دیکھی آپ نے، بہتری نہیں دیکھی آپ نے، لوگوں کی زندگی میں بہتری نہیں دیکھی آپ نے، ہر قسم کی حکومت دیکھ لی۔ یہ بات تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ برے ہیں۔ اگر ایک کلاس کے سارے بچے فیل ہو رہے ہو تو پھر آپ سمجھیں گے نا کہ شاید ٹیچر ہی خراب ہے، کہ وہ ٹیچر نہیں پڑھا پا رہا ہے۔ تو اگر آپ کی ساری حکومتیں فیل ہو رہی ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں مسئلہ تو اور ہے نا، حکمرانی آپ کی ناقص ہو گئی ہے، تو حکمرانی کو بہتر کرنا ضروری ہے، پاکستان کی حکمرانی کو بہتر کرنا ضروری ہے۔ میرے اس کے 10 نکات ہیں، وقت بہت اتنا نہیں ہے میرے پاس، تو میں بہت وقت نہیں لوں گا، شاید صاحب بھی بات کریں گے، لیکن میں آپ کو 2-4 نکات دے دیتا ہوں۔ ایک، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، میں نے آپ سے گزارش کری کہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے اندر اس وقت جو فی الفور کر سکتے ہیں کہ آدھی پاکستان کی بچے جو پڑھ رہے ہیں، جو اسکول میں، آدھے تو ہیں ہی اسکول میں، جو آدھے اسکول میں ہیں اس میں سے آدھے جو ہیں وہ حکومت کی اسکولوں میں جاتے ہیں اور آدھے پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں، اور یہ مہنگی پرائیویٹ اسکول نہیں ہوتی، غریب علاقوں میں سستی پرائیویٹ اسکول بھی ہوتی ہیں۔ میرا نمبر 1 تجویز یہ ہے کہ آپ ہر بچے کو پاکستان کی ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر گوٹھ میں آپ اس کو واؤچر دے دیجئے۔ سندھ حکومت جو ہے وہ سال کے 4,000 روپے خرچ کرتی ہے فی بچہ، فی منتھ، ہر مہینے ایک بچے کے اوپر 4,000 روپے خرچ کرتی ہے۔ بلوچستان کی حکومت 5,000 کے اوپر خرچ کرتی ہے، کے پی کی حکومت بھی تقریباً 4,000 خرچ کرتی ہے، پنجاب کی حکومت 3,000 تقریباً خرچ کرتی ہے۔ یہ ایفیشنسی بھی ہے، بےایمانی بھی ہے، اس میں جو بھی ہے۔ لیکن اگر آپ اس والد کو یا والدین کو 4,000 روپے دے دیں، کیش نہ دیں، آپ بولیں واؤچر دے دیا، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے بچے کو حکومت کی اسکول میں بھیجیں، اگر آپ خوش ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بسم اللہ فبیا۔ لیکن اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کسی پرائیویٹ اسکول میں بھیجیں اور وہ 4,000 روپے دے دیں، آپ وہ 4,000 کا واؤچر اس کو مل جائے۔ اگر اس کی 5,000 فیس ہے تو 1,000 روپے اپنی جیب سے دے دیں، اگر فیس کم ہے تو ٹھیک ہے۔ جب میں نے یہ بات کی تو لوگوں کو بہت برا لگا، اور زیادہ تر انگریزی اخبار میں میرے خلاف لکھتے رہے، جن کے اپنے بچے بھی پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں اور جو خود بھی پرائیویٹ اسکولوں میں گئے ہوئے ہیں۔ لیکن بھائی جب آپ اپنے بچے پرائیویٹ اسکول میں ڈال رہے ہیں تو غریب آدمی کو بھی اس کی اجازت دو نا کہ وہ چاہے تو حکومت کی اسکول سے نکال کے پرائیویٹ اسکول میں ڈالے، جو حکومت خرچہ کر رہی ہے اتنا خرچہ حکومت سے دے دے۔ جو حکومت کی اچھی اسکول ہیں وہ حکومت کی اسکولوں سے نہیں نکالیں گے بچے، اور جو حکومت کی بری اسکول ہیں جہاں پہ بچہ فیل ہو رہا ہے اس اسکول سے بچے نکل جائیں گے، تو پھر خود حکومت سوچے گی کہ یار یہ اسکول بری تھی، اس کو ٹھیک کرو، کیونکہ ورنہ تو حکومت کچھ نہیں سوچ رہی ہے۔ اور حکومت کیوں نہیں سوچتی ہے؟ کیونکہ آپ کا سسٹم یہ ہے کہ لاہور میں بیٹھا ہوا بیوروکریٹ جو ہے وہ اٹک سے لے کے رحیمیار خان تک، ایک بیوروکریٹ بیٹھ کے اٹک سے لے کے رحیمیار خان تک پوری پنجاب کی اسکولیں چلا رہا ہے۔ پنجاب میں 12 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اگر پنجاب ایک ملک ہوتا تو دنیا کے 10 بڑے ملکوں میں شامل ہوتا، لیکن ایک بیوروکریٹ چلا رہا ہے پورے پنجاب کو۔ آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے گوٹکی سے لے کر کراچی تک کی ساری اسکولیں چلا رہے ہیں۔ ہم نے بات کری ڈیولوشن کی، اور انور سومرو صاحب سے میری بات بھی ہوئی تھی، ہم نے یہ بھی بات کری تھی ری امیجننگ پاکستان میں کہ آپ کو نئی چیزیں سوچنی پڑیں گی، پاکستان نہیں چل رہا جس طرح چل رہا ہے۔ ہم نے ایک بات کی کہ ہر ڈویژن کو صوبہ کر دو، تو لوگوں نے کہا نہیں یار یہ ہماری جو بات کری تھی قومیت کے خلاف ہے، تو ہم نے کہا نہ کرو صوبہ، پھر کم از کم ڈیوالو کر دو، لوگوں نے کہا ڈیوالو کر دو۔ 75 سال میں آپ نے ڈیولوشن نہیں کری، اور کون ڈیولوشن نہیں کرتا ہے؟ پیپلز پارٹی نہیں کرتی، پی ٹی آئی نہیں کرتی، پی ایم ایل این نہیں کرتی۔
تینوں آپ کی جو بڑی مین اسٹریم پارٹیاں ڈیولوشن کے خلاف ہیں. کیا ہوگا ڈیولوشن سے؟ اگر اس شہر کے اندر ایک میئر ہو جائے، ڈسٹرکٹوں میں، حیدرآباد کے ڈسٹرکٹ میں بھی ایک میئر ہو اور حیدرآباد کے ڈویژن میں بھی ایک کمشنر ہو، الیکٹڈ ہو، جس کے ہاتھ میں یہ پاور ہو کہ ڈائریکٹ اس کو وفاق سے پیسے ملیں یا صوبے کے فائنینشیل کمیشن سے پیسے ملے، جس کے ہاتھ میں یہ پاور ہو کہ وہ ٹیکس لگائے پراپرٹی کا، وہ ٹیکس لگائے ایگریکلچر کے اوپر، وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا اسکول میں خرچ ہوگا، وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا ہیلتھ پہ خرچ ہوگا، تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ کیا رحیم یار خان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو زیادہ نہیں پتا ہے کہ ادھر روڈ کی ضرورت ہے یا اسکول کی مرمت کی ضرورت ہے کمپیئر ٹو اے بیوروکریٹ ان لاہور؟ اور آپ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی اجارہ داری ہے، تو جب آپ ہر ڈویژن میں پاور دے دیں گے اور ہر ڈسٹرکٹ میں پاور دے دیں گے کہ ڈسٹرکٹ میں بھی الیکٹڈ بندہ ہو جو ڈسٹرکٹ کے اندر آ جائے، چیئرمین بن جائے یا جو بھی بن جائے، اور اس کے پاس بھی ٹیکس کا پاور ہو، اس کے پاس بھی پیسے کا پاور ہو، اور پیسے نہیں ملیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے. صاحب یہ جو بات کر رہے تھے کہ آپ 180 میں ترمیم کر دیں، لیکن اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ پیسے دیں اس کو، پاپولیشن کے بیس پہ پیسے دیں، غربت کے بیس پہ پیسے دیں، انورس آف ڈسٹنس کے بیس پہ پیسے دیں، نہ دیں پیسے ریونیو پہ، لیکن جب آپ اس کو پیسے دیں گے تو امپاورمنٹ نکلے گی، نئی پولیٹیکل کلاس نکلے گی. یہ جو بات کر رہا تھا رمیش گپتا صاحب، جو بات کر رہے تھے کہ مڈل کلاس کو چانس نہیں ہے، کیونکہ کسی کو چانس نہیں ہے بھائی. 2-4 خاندان ہیں، وہ بھی آپس میں شادیاں ہیں. آپ نے اگر پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو بڑھانا ہے تو زیادہ لوگوں کو الیکٹ کرواؤ نا الگ الگ جگہوں سے، ان کو پاور دو. ایسا ڈیل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سندھ میں ہیں، آپ پنجاب میں ہیں، پھر ادھر بھی ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ امپورٹنٹ ہو جائے گا، ہر ڈویژن امپورٹنٹ ہو جائے گا، تو کوئی ایک لوگ نہیں چلا سکیں گے، کسی کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی. آپ وہ کر لیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اس کے بعد سب سے آسان پاکستان کی معاشی ترقی کا حل کیا ہے؟ سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ ایگریکلچر کی انکم بڑھا دیں. اس پاکستان میں آدھا پاکستان سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی کھاتا ہے، لیکن کمال ہے کہ سرسوں کا جو ہائیبریڈ سیڈ ہے کنولا، وہ ہم پیدا نہیں کر سکتے. تو ہم کو $6 بلین کا تیل ملیشیا سے اور انڈونیشیا سے خریدنا پڑتا ہے. 1800 ارب روپے کا تیل خریدنا پڑتا ہے، جو ہم کھانے پینے کا تیل ہوتا ہے. ہم سب دال کھاتے ہیں شوق سے، چنے کھاتے ہیں شوق سے، چنا اور دال بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہم ایگریکلچر کو آگے ہی نہیں لے کر آئے. صرف ہم کاٹن کا نیا سیڈ لے آئیں جینیٹکلی ماڈیفائڈ، تو کاٹن کی پروڈکشن بڑھ جائے گی. ہم ہندوستان سے کاٹن ہو گیا، رائس ہو گیا، کپاس ہو گئی، کین ہو گئی، شوگر کین ہو گئی، ہم چاروں میں کم پیداوار کرتے ہیں پر ایکڑ. صرف مکئی میں ہم ان سے آگے ہیں، باقی ہم سب چیزوں میں پیچھے ہیں. جو چیزیں ہماری اسپیشلائزڈ ہیں، جو ہم بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں، تو کیوں پیچھے ہیں؟ اور آپ زمین تو اور نہیں بنا رہے، زمین تو آپ کی اتنی ہے، لیکن لوگ آپ بنا رہے ہیں. اگر یہ والا مردم شماری ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں 90 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. اگر پچھلی مردم شماری ٹھیک تھی تو ہمارے یہاں 55 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. آپ سوچیں 55 لاکھ بچے بھی اگر پیدا ہو رہے ہیں اور 55 بچوں پہ ایک ٹیچر چاہیے، تو آپ کو 1,00,000 نئے ٹیچر چاہیے پاکستان میں، 1,00,000 نئے کلاس روم چاہیے. کیا آپ کے پاس وسائل ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ پھر آدھے بچے جو ہیں وہ کلاس میں نہیں جاتے، آدھے کچھ مر جاتے ہیں، کچھ کلاس میں نہیں جاتے. 65% بچے تو میٹرک میں جاتے ہی نہیں ہیں، کچھ پرائمری اسکول تک جاتے ہیں. پاکستان میں ایک وزارت ہے، وزارت پاپولیشن کنٹرول کی، وفاق میں وزارت ہے، پیسے خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر، وزیر بھی لگتے ہیں، سیکرٹریز بھی لگتے ہیں، اور اچھے لوگ لگتے ہیں آئی ایم شور. مگر پاکستان کے اندر اگر یہ سینسس صحیح ہے تو پاکستان کانگو کے بعد نمبر 2 ہائیسٹ پاپولیشن ریٹ ہے. اگر یہ سینسس صحیح نہیں ہے، پچھلا والا سینسس صحیح تھا، ہم صرف 2.4% سے گرو کر رہے ہیں، پھر بھی پاکستان کے اندر ایوریج پاکستانی خاتون جو ہے اس کو بنگلہ دیشی خاتون سے دگنا زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، سری لنکن خاتون سے 3 گنا زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ میری بہن کو پتا ہوگی کہ آدھی پریگننسیز یہاں پہ انوانٹیڈ ہوتی ہیں. صرف بنگلہ دیش میں اور میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے صرف عورتوں کو تعلیم دی ہے، صرف عورتوں کو تعلیم دی اور کچھ بھی نہیں. بنگلہ دیش کے اندر ایک ڈکٹیٹوریل کرپٹ گورنمنٹ ہے اور کوئی نیچرل ریسورسز نہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ان کی عورتوں کو تعلیم دے دی، وہ عورتوں نے کام کرنا شروع کرا گھر کے باہر، خود بخود بچوں میں بھی وقفہ بڑھ گیا، اور جب وہ باہر کام کر رہی تھی تو گارمنٹ سی کے دنیا میں ایکسپورٹ کر دیا. ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم عورتوں کو تعلیم نہیں دے سکتے، ہم تو کسی کو بھی تعلیم نہیں دے سکتے، لیکن بچوں کو خاص طور پہ تعلیم نہیں دیتے. کچھ اس میں ہماری ثقافتی غلطی بھی ہیں، لیکن دوسرے مسلمان ملک ہیں، جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، بنگلہ دیش ہے، انہوں نے کیسے کرنی کنٹرول؟ ہم اکیلے تو مسلمان نہیں ہیں. اگر انہوں نے کر لی اپنی کنٹرول پاپولیشن، ہم وہ نہیں کر سکے. حکومت ان افیکٹو ہے اس لیے نہیں کر سکے.
حکومت، اس پاکستانی حکومت نے پچھلے 25 سال کے اندر کوئی ایک مسئلہ سلجھا دیا، اور آپ آج جائیے کہ گھر پہ آج شام کو سوچئے گا آپ بیٹھ کے کھانے کے بعد کہ اس حکومت پاکستان نے کوئی ایک مسئلہ پچھلے 25 سال میں سلجھایا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں سیریس مسئلہ تھا حکومت نے سلجھایا، تو آپ بتائیں گے کہ کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں سلجھایا۔ میں آپ کو ایک نمبر سے اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے سرکولر ڈیٹ، جو ایکچولی سرکولر ڈیٹ کا مطلب ہے کہ یہ گردشی قرضہ، لیکن وہ قرضہ نہیں ہے، یہ نقصان ہے، یہ حکومت کا ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں، جمع شدہ نقصان، جمع شدہ بغیر پیسے دیے ہوئے جو نقصان حکومت نے کیا ہے اس کو سرکولر ڈیٹ بولتے ہیں۔ جب مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو 100 ارب روپیہ تھا 2008 میں، جب یہاں پہ جمہوریت کی رونمائی ہوئی پھر سے۔ جب پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تو وہ 100 ارب روپے سے بڑھ کے 500 ارب روپے ہو گیا، 504 ارب روپے ہو گیا تھا ٹو بی ایگزیکٹ۔ مسلم لیگ آتے ہی مسلم لیگ نے 480 ارب روپے دے دیے، 24 ارب اس لیے نہیں دیے کہ وہ کوئی لٹیگیشن میں تھا، لیکن بیسکلی انہوں نے صاف کر دیا۔ جب مسلم لیگ چھوڑ کے گئی تو وہ مئی کے اندر 1062 تھا اور جون میں 1100 ارب روپے ہو گئے۔ تو ہم نے 500 پہ لیا، 1100 پہ چھوڑا، پیپلز پارٹی نے 100 پہ لیا، 500 پہ چھوڑا۔ پھر عمران خان صاحب آ گئے، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس بہترین ٹیم تھی، وہ تو ایمانداری کا تمغہ لے کر آئے تھے، تو انہوں نے کہا میں ابھی ختم کر دیتا ہوں۔ جب وہ چھوڑ کے گئے 4 سال بعد تو وہ 1100 روپے کی جو 1100 ارب روپے کی جو چیز ملی تھی وہ 2350 ارب ہو گئی۔ اب جب یہ حکومت چھوڑ کے جائے گی تو یہ 2350 سے بڑھ کے 2700 2800 ارب روپے ہو جائے گی۔ تو سمجھ میں یہ بات آنی چاہیے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ساری کی ساری ناقص ہیں، اور کیونکہ حکمرانی ناقص ہے تو آپ کسی کو ووٹ ڈال دیں، آپ جب تک پاکستان کو پھر سے تصور نہیں کریں گے اور پاکستان کو پھر سے نہیں بنائیں گے بیسک سے، پاکستان آگے نہیں بڑھے گا، اور پاکستانی آگے نہیں بڑھیں گے تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو پاکستانیوں کو آگے بڑھانا۔ میں آپ کو ایک، میرے ادھر بہت نیشنلسٹ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان کی خدمت میں بھی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اس ملک میں ہر سال، اب پتہ نہیں کہتے ہیں کہ 55 لاکھ بچے ہیں، 90 لاکھ بچے ہیں، لیکن ہر سال آپ کو 5 سال پہلے کی بات ہے کہ ہر سال آپ کو 18 لاکھ نوکریاں چاہیے تھی ٹو کیپ دا ان امپلائمنٹ، کم از کم 18۔ اب اس وقت سمجھ لیجیے کہ آپ کو ہر سال 30 لاکھ نئی نوکریاں پیدا کرنی ہیں۔ 30 لاکھ نئی نوکریاں پیدا کریں گے تو ہر پاکستانی جو جوان ہو جاتا ہے، جو پڑھ لیتا ہے، اس کو نوکری مل جائے گی۔ 30 لاکھ نئی نوکریاں کرنی ہیں۔ اب اس 30 لاکھ نئی نوکری کا آپ ڈویژن کر سکتے ہیں کہ یار اس کو 15 لاکھ پنجابی ہو جائیں، 7 لاکھ سندھی ہو جائیں، 5 لاکھ پشتون ہو جائیں، 2 لاکھ بلوچ ہو جائیں، اور پھر اس کو ڈویژن کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کم از کم 30 لاکھ نوکریاں پیدا کرنی ہوتی ہیں۔ ہم 30 لاکھ نوکریاں پیدا نہیں کر سکتے، ہم 20 لاکھ 15 لاکھ نوکریاں پیدا کرتے ہیں، پھر ہم لڑائی شروع کر دیتے ہیں، یار یہ میری نوکری پنجابی لے گیا، یار OGDC نے مجھے نوکری نہیں دی، یار یہ میری نوکری سندھی لے گیا، یہ میری نوکری مہاجر لے گیا۔ حکومت کا لیکن نوکری کرنا تو کسی کی بری بات نہیں ہے نا، حکومت کا کام ہونا چاہیے کہ سب کو نوکری دے، خود نہیں دے، ایسا ماحول پیدا کرے کہ جہاں نوکری ہو۔ بنگلہ دیش میں تو دے دیتے ہیں نا، وہ ماحول پیدا کر رہے ہیں نا، ہندوستان میں تو کر رہے ہیں، ہم سے 5 گنا زیادہ پاپولیشن ہے، چائنا کی ہم سے 5 گنا زیادہ پاپولیشن ہے، وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ اگر یہاں پر یہ پولیٹیکل کرائسس نہ ہو اور ہم اگر ملک کو آگے لے کر چلیں تو سب کو نوکریاں ملیں گی۔ اور یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جو لڑائی ہے وہ صوبوں کی آپس میں لڑائی نہیں ہے، وہ اشرافیہ ورسز غریب لوگوں کی لڑائی ہے۔ یہ بات کو بہت ذہن پر کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں پانی کی جو بات آپ نے کری وہ ایک بالکل صحیح بات کری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر پانی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جدھر فلڈز آتے ہیں تو یہاں پہ کدھر پانی چھوڑا جاتا ہے اس کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے، اسی صوبے میں ہوتا ہے کہ کس کی زمینوں کے اوپر پانی ڈال دو اور کس کی زمینوں میں نہ ڈالو۔ لیکن یہ بات درست ہے، بہت سارے سندھ کے بھی مسئلے ہیں، بہت سارے بلوچستان کے مسائل ہیں، اور ساری مطلب وہ بات پوچھنی چاہیے، اور جو ہماری بہن نے کہا کہ سب کو مل کے بات کرنی چاہیے۔ ہم اسی لیے یہاں پہ آئے، ہم نے 4 پہلے صوبائی کیپٹل کرے، کراچی، سب سے پہلے ہم کوئٹہ گئے، پھر پشاور گئے، پھر کراچی آئے، پھر لاہور گئے، اس کے بعد پہلی جگہ، اور آپ لوگ سب کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری وجہ سے آئے، ہم تو انور سومرو کی وجہ سے آئے، تو انور سومرو صاحب نے ہم کو بلایا، تو ہم ادھر آئے۔ پہلا چھوٹا شہر جو ہے مطلب آؤٹ سائڈ دا کیپٹل وہ ہم نے سندھ سے شروع کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ جائیں گے، ہم فیصل آباد بھی جائیں گے، ملتان بھی جائیں گے، دیگر اور شہروں میں بھی جائیں گے، اور ہم لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے پاکستان کی یہ دوسری تصور کرنے کا، اور ہم آپ سے بھی سننا چاہتے ہیں، اس لیے ہم ہر قسم کے طبقے سے سنتے ہیں، ہم ہر آواز سنتے ہیں تاکہ ہم کو بھی سمجھ آئے کہ کیا کرنا چاہیے، اور ہم یہ اکیلے نہیں کر سکتے، ہم آپ کے ساتھ مل کے کریں گے، اور یہ آپ لوگ ہمارا لکھیں گے یہ بات،
یہ جو ڈاکیومنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ آپ لکھ کے دیں گے. آپ لوگ ہیں جو پروفیسرز ہیں, آپ لوگ ہیں جو دانشور ہیں, آپ لوگ ہیں جو نیشنلسٹ پالیٹکس کرتے ہیں, اور یہ بات درست ہے کہ وہ صحیح بات کرتے ہیں. میں انور سمر صاحب کو ایک مرتبہ کہہ رہا تھا کہ سارے پاکستان کے نیشنلسٹوں کو بلا لو, آپس میں کمرے میں بٹھا کے بات تو کریں گے, کیا ہوتا ہے, سب کی سوچ سنتے ہیں. مگر ہم لوگوں کو ہی آگے لے کر جانا پڑے گا, کوئی اور نہیں آ سکتا, کوئی اور آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہم کو آگے لے جانے کے لیے. ہم کو آپس میں بیٹھ کے آگے لے کے جانا پڑے گا اس پاکستان کو. تو میں جو آپ سے ایک دو آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کوئی اس میں کوئی سازش نہیں ہے, کسی نے ہم کو کھڑا نہیں کیا ہوا. جو پارٹی آئی پی پی بنی, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے, ان کو مبارک ہو. میں ان کو خوش قسمت کی میں ان کی اچھی دعائیں دے سکتا ہوں, نیک تمنا ہی دے سکتا ہوں. لیکن ہم جو اپنی کوشش کر رہے ہیں, جو کاوشیں کر رہے ہیں, وہ سب سے پہلے یہ ہے, دو چیزیں کر رہے ہیں. ہم یہ بات بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا تصور نہ ہونا چاہیے. پاکستان جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے کارآمد نہیں ثابت ہوا ہے. اور نمبر دو, ہم لوگوں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں اس کا تصور نو کس طرح ہے. اور جو آج آپ نے باتیں کری ہیں میرے بھائیوں نے, یہ بات ہم سمجھ گئے, یہ بات ہمارے دل پہ بیٹھی ہے. ہم بلوچستان میں گئے, سردار نواب زادہ لشکری رئیسانی صاحب نے ہماری بڑی اچھی محفل کی تھی. ہم خواجہ محمد ہوتی صاحب کے پاس گئے, لاہور میں گئے, ادھر آئے, کراچی گئے. تو ہم لوگوں سے بات کر کے سمجھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آگے کیسے جائیں گے. آپ لوگوں سے ہی بات کر کے سمجھیں گے کہ آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا اور آگے کا راستہ کیا ہوگا. ایک بات میں آخری ایسے ہی کرنا چاہتا ہوں. انور سمر صاحب, آپ نے ڈیم کی بات کی تھی, وہ آج کل میرے نام سے شاید یہ بات چل رہی ہے کہ میں نے نئے ڈیم بنانے کا بولا. میں انور صاحب کی بات کی ایک دم 100% تائید کرتا ہوں, اور یہ بالکل بات طے ہے کہ جب تک چاروں صوبے مل کر اس بات پہ کنسنسس کریٹ نہ کریں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں, کوئی بھی نیا ڈیم نہیں بننا چاہیے پاکستان میں. تو یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں. میں آپ تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ادھر تشریف لائے اور ہم کو موقع دیا آپ سے بات کرنے کا. اور میں کر دوں گی بات, آپ تھوڑی دیر سے آئے, خود چلے گیا لنچ پہ اور اب مجھے لیکچر دے رہے ہیں. تو بہت شکریہ آپ تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا کہ مجھے وقت دیا آپ نے, ہم کو ری امیجننگ وقت دیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے, ہمارے کو اپنی تجاویز سے نوازیں گے اور ہم کو اپنے پروگرام بتائیں گے تو ہم آگے بڑھ سکیں. بہت شکریہ.